الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ماہ مبارک بخیر و عافیت اپنے اختتام کو پہنچا. روزوں کی تکمیل ہوئی اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت کو خوب موقع دیا، وقت دیا کہ یہ تھوڑا سا عمل کر کے اور بہت کچھ اللہ پاک سے وصول کر لے. اللہ نے موقع دیا کہ یہ بندہ تھوڑے وقت میں اللہ پاک کو راضی کر لے. تو جب بندوں نے اللہ کے حکم پر اس ماہ مبارک کی قدر کی، حفاظت کی، اہتمام کیا، تو اللہ کی ذات تو غنی بادشاہ ہے. بطور انعام کے اللہ رب العزت نے اس امت کو عید کا یہ دن دے دیا. اس لیے حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا. بے شک ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے ایک عید کا دن ہوتا ہے، اور ہماری عید کا دن یہ ہے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے متعلق آپ نے فرمایا ہر قوم، ہر امت کے لیے ایک عید ہوتی ہے اور ہماری عید یہ ہے. تو یہ بات حقیقت کی شکل میں سامنے آ گئی کہ عید الفطر کے دن خوشی کا اظہار کرنا، تیار ہونا، اہتمام کرنا، یہ صرف انسان کی ایک ذاتی تیاری نہیں، بلکہ در حقیقت یہ اللہ کے حکم کی تکمیل بھی ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی اتباع بھی ہے. تو آج کے دن کو خوشی کا دن ہمیں اللہ پاک کی طرف سے ملا. اس لیے جو بعض دفعہ ہم کمزور سی باتیں کر جاتے ہیں، نہیں کرنی چاہیے کہ بھئی ہماری کیا عید ہے اور ہماری کیسی عید ہے اور ہم کیسے عید منائیں، یہ حالات ہے، یہ حالات ہے، امت ایسے ہو گئی، اس طرح ہو گئی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری امت کو من حیث الامت جو درپیش مسائل ہیں وہ انتہائی ناگفتگی ہے، اور اس میں بالخصوص ہمارے وہ مسلمان بھائی جو قبلہ اول کی حفاظت کی جنگ لڑ کر ایک تاریخ رقم کر رہے ہیں.
ایک تکلیف دہ صورتحال ہے، لیکن ایسا وہاں بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے عید کی نماز چھوڑی ہو۔ اس ساری صورتحال کے باوجود بھی انہوں نے ان سخت حالات میں عید کی نماز پڑھی ہے۔ تو پہلی بات تو میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ یہ خوشی کا دن ہمارا اپنی طرف سے بنایا ہوا، ایجاد کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ نعمت کس کی طرف سے ملی ہے؟ اللہ کی طرف سے ملی۔ اسے عید کا دن اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خود فرمایا، اور پھر یہ اتنا قیمتی دن ہے، اتنا خاص دن ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالی اس صبح کو فرشتوں کو جمع فرماتے ہیں اور ان فرشتوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ جو مزدور اپنی ذمہ داری پوری کر لے، اپنا کام پورا کر لے، اس کو کیا ملنا چاہیے؟ فرشتے اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ، جس مزدور نے اپنی ذمہ داری پوری کی تو اس کا حق بنتا ہے کہ اسے اس کی اجرت پوری کر کے دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، اللہ فرشتوں کو گواہ بناتے، تم گواہ رہنا، بے شک یہ سب میرے وہ بندے ہیں کہ جن کے ذمے میں نے ایک مہینہ رکھا اور انہوں نے اپنی ذمہ داری کو احسن انداز سے پورا کر لیا۔ اب میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو شان کی قسم، آج یہ بندے آ کر میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعاؤں کے اندر لگے ہوئے ہیں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی، اور ان کے جتنے گناہ تھے آج کے اس دن کی برکت سے میں نے ان گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیا۔ یہ اس حال میں اپنے گھروں کو واپس لوٹیں گے کہ یہ مغفور لہم، ان کی بخشش ہو چکی ہوگی۔ فرشتے آ کر ہر راستے کے کنارے پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی ایسی امت کو آج ہم دیکھ لیں، ان سے مصافحہ کر لیں کہ جن سے اللہ کی ذات اتنی راضی ہو چکی ہے کہ آج وہ عیدگاہ سے عید کی نماز سے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں تو ان کی بخشش اور مغفرت کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، رمضان کی خیر سعادتیں اور برکتیں وہ اپنی جگہ بھرپور تھی، اور اس کی تکمیل کے بعد عید الفطر کی یہ نعمت یہ اپنی جگہ بھرپور ہے۔ اس دن کو محض ایک رسمی خوشی منانے کا دن ہم نہیں کہہ سکتے کہ جیسے عام خوشی کے طور طریقے ہمارے اندر رائج ہیں، عید الفطر اس انداز کی ایک خوشی ہرگز نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے دیا جانے والا ایک خاص دن ہے۔ اس لیے اس دن خوشی کا اظہار کرنا، آپس میں خوشی کے ساتھ ملاقات کرنا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، اور اس مبارکباد کے اندر ایک سنجیدہ اور پروقار انداز اختیار کرنا۔ ایک تو یہ نا کہ بس گلے مل رہے ہیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ گلے مل رہے ہیں یا سزا مل رہی ہے، یہ بھی غلط طریقہ ہے، مناسب نہیں ہے۔ یا یہ کہ عید کی ملاقات ہو رہی ہے اور لگتا ایسا ہے کہ جیسے آپس میں کوئی لڑائی ہو گئی، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اس امت کو ہر عمل اللہ کی طرف سے جو ملا اس میں آپ کو سنجیدگی نمبر اول پہ نظر آئے گی۔ اس لیے آج کی یہ کوتاہیاں ہماری اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہوتی، ہم اس میں اپنے انداز کو، اپنے مزاج کو، اپنے طور طریقوں کو بٹھا دیتے ہیں، اور پھر ایک ایسا تاثر منتقل ہو جاتا ہے کہ شاید یہ شریعت کا طور طریقہ ہے جو ان کو دیا گیا۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، خوشی کا دن ہے، فرحت کے اظہار کا دن ہے،
اور خود حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، للصائم فرحتان، روزہ دار کو دو خوشیاں دی جاتی ہیں، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ ایک خوشی روزہ دار کی وہ ہے جب یہ افطار کر لے گا۔ افطار سے مراد کون سا افطار؟ یہ آج کے دن والا کہ روزے مکمل ہو گئے۔ یہ فطر عید الفطر سے ہے۔ تو ایک خوشی تو اس دن ہے اس کے لیے کہ جب یہ روزے مکمل کر کے عید الفطر کی طرف آ جائے گا، یہ بھی اس کے لیے خوشی کا موقع ہے۔ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور ایک خوشی تو وہ ہے جب یہ بندہ اپنے رب سے قیامت کے دن ملاقات کرے گا۔ حقیقی خوشی تو وہاں پر ہے۔ تو بھئی جتنے اہتمام کے ساتھ، جتنی طلب کے ساتھ اللہ کی محبت میں جتنے اعمال رمضان کے ہو گئے اور وہ ماہ مبارک گزر گیا، تو ہمیں مطمئن رہنا ہے، خوش رہنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے لیے کی جانے والی کوئی چیز اور کوئی عمل وہ رائگاں نہیں جاتی، وہ ضائع نہیں جاتی۔ دوسری بات میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ یہ دن ایک غمخواری کا، ہمدردی کا، ایثار کا اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنے کا دن ہے۔ آج اگر اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں اپنی ذات کے لیے، اپنے لباس کے لیے، اپنی گھر کی چیزوں کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ دراز نہیں کرنا پڑا۔ سوال ہی نہیں بنایا اللہ پاک نے کہ بھئی میرے پاس تو یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، میں کیا کروں گا؟ سارے کام ہو گئے، سارے روزے گزر گئے، افطاری کے دسترخوان بھرپور طریقے سے رہے، سب چیزیں ہوئے۔ تو ایسی صورت میں انسان کی غیرت قبول نہیں کرتی کہ بھئی میں تو خوش رہوں، میں خوشی مناؤں، میرے بچے خوش ہوں، اور میرا پڑوس، میرے قرب و جوار، میرے رشتہ داروں میں، میرے متعلقین میں، میرے دوستوں میں، پرانے جاننے والوں میں، نئے جاننے والوں میں، ایسے افراد، ایسے گھرانے اور ایسے طبقات بھی ہے کہ جو آج کے دن بھی پریشان۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، صدقۃ الفطر کا عمل اسی لیے رکھا گیا کہ بھئی عید کی نماز سے پہلے پہلے صدقہ فطر دے دو اپنا۔ کیوں؟ تاکہ جو مستحق ضرورت مند ہے وہ اپنا انتظام ضروری کر سکے اپنے لیے۔ تو آج جہاں ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے، ہم سب کو اپنی ان خوشیوں کے اندر اپنے ساتھ شریک کریں گے۔ اگر آپ کے گھر میں اللہ نے وسعت دی، آپ نے اچھا بنایا، اچھا پکایا، سہولت ہے، اپنے پڑوس کا بھی خیال رکھیں، کمزور طبقے کا بھی خیال رکھیں، ان کے لیے بھی کھانے پینے کا آج انتظام کریں، خوش ہو کر ان کو بھی کچھ سہولت کی چیزیں دے دیں۔ یہ دین اپنے اندر وسعت رکھتا ہے دوستو۔ یہ آج جو یہ بعض چھوٹی چھوٹی باتیں بلا مقصد ہوتی ہیں نا، یہ بال کی کھال اتارنے والی کہ جی یہ اس طرح کیا مسئلہ ہے، عیدی دینے کا کیا حکم ہے، تو یہ صدیوں سے جو بڑے بچوں کو عیدی دیتے ہوئے آئے ہیں، تو وہ کوئی خلاف شریعت عمل چل رہا تھا؟ وہ کوئی ناجائز عمل تو نہیں تھا؟ یہ تو اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں پر اظہار شکر ہے۔ تو آج کے اس خوشی کے دن میں انسان کمزور طبقات کا ضرور بھی ضرور خیال رکھے۔ تیسری اہم ترین بات دوستو بزرگوں یہ ہے کہ ابھی شوال کا مہینہ شروع ہو گیا، اور حدیث پاک میں آتا ہے من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جس نے ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ،
پھر اس کے پیچھے اس کے بعد پھر شوال کے 6 روزے رکھ لیے. کتنے روزے؟ 6 روزے شوال کے رکھ لیے. کان کصیام الدہر، ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھ لی. بہت بڑی فضیلت والے مسنون روزے ہیں جو پورے شوال کے مہینے میں رکھے جا سکتے ہیں سوائے یکم شوال کے. آج شوال کی کون سی تاریخ ہے؟ 1 تاریخ ہے، اسلامی مہینہ ہے. یکم شوال ہے. جو 1 تاریخ ہے شوال کی، اس دن روزہ رکھنا کل امت کے لیے حرام کیا گیا، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک مہمان نوازی اکرام کا دن ہوتا ہے. یکم شوال کو روزہ نہیں رکھ سکتے. 2 شوال سے لے کر مہینے کے آخر تک، چاہے 29 شوال ہو چاہے 30 شوال ہو، روزے رکھے جا سکتے ہیں. 6 روزے، چاہے کوئی مسلسل ایک ساتھ رکھ لے، چاہے کوئی اس میں چھوٹا وقفہ دے دے، چاہے کوئی بڑا وقفہ دے دے. اپنی سہولت اور طاقت کے بقدر یہ 6 روزے شوال کے آخری تاریخ تک پورے ہو جائیں تو اتنی بڑی فضیلت فرمائی کہ گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھ لی. تو بھئی جہاں ہم نے اس پورا مہینہ کوشش کی کہ ہمارے وجود سے ہر خیر کا عمل ہو جائے، سنتوں کا اہتمام ہو جائے، پابندی ہو جائے، تو وہاں اب یہ بھی ایک موقع ہے کہ چونکہ تازہ تازہ روزے گزرے ہیں، ایک مزاج اور عادت بنی ہوئی ہے. دیکھیں نا کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو آج رات بھی اسی طرح اس مہینے کی ترتیب پر رات کو نہیں سوئے ہوں گے، اس لیے کہ 29-30 دن ایک چیز عادت ہو جائے تو وہ کچھ دن لے گی اپنا. تو اس لیے یہ 6 روزے مسنون ہیں، اور جنہیں سہولت ہو وہ اس کا لازمی اہتمام کرے، چاہے ایک ساتھ یکجا کر کے رکھ لے، چاہے اس کو الگ الگ کر کے رکھ لے. لیکن مستورات بھی، حضرات بھی، نوجوان بھی، جو بھی ہے وہ ان مسنون روزوں کا بھی لازمی اہتمام کرے. آخری بات یہ کہ عید کی نماز میں چند منٹ باقی رہ گئے ہیں. چونکہ یہ نماز سال میں کتنی دفعہ آتی ہے دوستو؟ 2 دفعہ آتی ہے. ایک آج عید الفطر ہے اور آگے عید الاضحیٰ ہے. تو چونکہ ایک عمومی نماز نہیں ہے، سال میں 2 مرتبہ ہوتی ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذہن سے اس کا طریقہ اور اس کی ترتیب نکل جاتی ہے. تو مختصراً نماز عید الفطر کا طریقہ عرض کر دیتا ہوں، تمام ساتھی اس کو توجہ سے سن لیں. عید الفطر کی نماز میں رکعتیں کتنی ہیں؟ 2 رکعت نماز ہے. اس لیے جب ہم نیت کریں گے اپنے لیے دل میں یا زبان سے، تو بس اتنا کہہ دیں گے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر کی. اس کے ساتھ ایک جملہ ہماری کتابوں میں اور آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا، 6 تکبیرات زائدہ کے ساتھ. چونکہ اس نماز میں اور باقی نمازوں میں یہ ایک بڑا فرق ہے کہ عید کی نماز میں کچھ تکبیرات، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تکبیرات کتنی دفعہ زائد کہی جاتی ہے؟ 6 مرتبہ. تو یہ جملہ بول دیا ٹھیک، نہیں تو نیت ہے تو کافی ہے. بس نیت کرنے کے بعد امام تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہیں گے، ہم بھی اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ لے جا کر ہاتھوں کو باندھ دیں گے. پہلی جو تکبیر ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے جو ہر نماز میں ہوتی، تو کانوں تک ہاتھ لے جا کر دونوں ہاتھوں کو باندھ دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک سے لے کر ولا الہ غیرک، یہاں تک پہنچ جائیں گے. اس کے بعد عام نماز میں تو سورہ فاتحہ شروع ہو جاتی ہے، لیکن عید میں ایسا نہیں ہوگا. اس ثنا کے بعد پھر ایک تکبیر کہی جائے گی، کانوں تک ہاتھ لے جا کر ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیں گے. اس کے بعد پھر ایک تکبیر کہی جائے گی، دونوں ہاتھ کانوں تک لے جا کر ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیں گے. اس کے بعد پھر ایک تکبیر کہی جائے گی، دونوں ہاتھ کانوں تک لے جا کر ہاتھوں کو باندھ دیں گے. آسان یاد رکھے کہ پہلی رکعت کے شروع میں کل 4 تکبیرات گویا کہی گئی. پہلی تکبیر میں کانوں تک ہاتھ لے جا کر باندھنا ہے، اور چوتھی تکبیر میں کانوں تک ہاتھ لے جا کر باندھنا ہے.
درمیان میں دوسری اور تیسری میں ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دینا. پھر تلاوت ہوگی، یہ رکعت اس طرح پوری ہو جائے گی. دوسری رکعت شروع ہو جائے گی. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کوئی سورت ہوگی. رکوع میں جانے سے پہلے پھر امام 3 تکبیرات کہیں گے، تینوں میں کانوں تک ہاتھ لے جا کر ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیں گے. چوتھی تکبیر رکوع کی ہوگی، رکوع میں چلے جائیں گے اور یہ رکعت پوری ہو جائے گی. اور 2 رکعت نماز عید الفطر کے بعد پھر کیا ہوگا؟ خطبہ ہوگا عید کا، وہ سننا بھی ضروری ہے. اس کے بعد انشاءاللہ پھر دعا ہوگی. صفحے بنا لیں.